إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، سب قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، عموماً خصوصاً ہمارے آخری نبی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے نماز کی فرضیت اور اہمیت۔ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا سبب بنتا ہے جس سے بندہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قریب ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے انسان اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے انسان اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے انسان اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے دنیا کے اندر انسان کو روشنی ملتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے
بعد مرنے کے اللہ رب العالمین کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور غور کیجئے اس نماز کے تعلق سے کچھ نہ کہتے ہوئے اگر ایک مرتبہ کوئی غور کر لے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر جتنے بھی احکامات نازل کیے، سب کے سب فیصلے اور احکامات اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نازل کیے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دینے کے لیے آسمانوں تک سیر کرایا، اور وہاں اللہ رب العالمین نے اس تحفے کو اللہ رب العالمین نے نماز کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ دنیا کے اندر اس کی فرضیت کو قائم نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آسمان میں بلایا، اس سے بڑھ کر اور اہمیت کیا ہو سکتی؟ تو یہ نماز تمام بندے کے اوپر فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز وقت مقررہ پر ہر مومن بندوں کے اوپر فرض ہے۔ تو کہیں اللہ فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور خاص طور سے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھتے رہا کرو۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نماز کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹ جاؤ، ایک حکم صرف کہا اور کہا اس پر ڈٹ جاؤ، اور پھر کہا کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نماز میں ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، صرف عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، اس میں تم سے ہم نہ روپیہ مانگتے ہیں، نہ پیسہ مانگتے ہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں، نہ پینا مانگتے ہیں، بلکہ کہا کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین اس فرضیت کو بتلانے کے لیے بے شمار آیات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھی۔ میں نے 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھی، ایسے ہی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون اور ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا، جو کہ صاف حدیث ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے اندر وہ حدیث پڑھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلا رکن اور بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن آتا ہے، یعنی اب ایمان لانے کے بعد اگر کوئی چیز ہم پر فرض ہوتی ہے، کوئی عمل ہم پر فرض ہوتا ہے، تو یہی نماز سب سے پہلے فرض ہے۔ کہا اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد دیگر اعمال کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس نماز کے ذریعہ سے انسان کے اوپر جو فرض کیا گیا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو دیکھیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 الصلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنه ومن لم يأت بهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له وادخل الجنه۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر 5 گانا نمازوں کو فرض کر دیا ہے۔ اب جو شخص ان نمازوں کو ادا کرتا ہے اور اس کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے، ایک بھی نماز کو وہ حقیر نہیں سمجھتا، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایک وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں، اللہ رب العالمین اس وعدے کے مطابق اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو شخص ان 5 گانا نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا،
نہیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی وجہ سے بخش دے گا اور جنت داخل کرے گا۔ تو یہ تمام دلائل نماز کے فرض ہونے کے لیے تھے۔ اب اہمیت دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کی اہمیت اور مقام اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے کچھ انسان کو دنیاوی اور اخروی لحاظ سے فائدہ ملتا ہو۔ اگر کتاب و سنت کا جائزہ لیا جائے تو نماز ہی ایسا عمل ہے جس کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یکجا کرنے کے لیے 2 دن 3 دن تک اگر ہم لگا دیتے ہیں، 24 گھنٹے تک مکمل کھنگالتے رہیں، بلکہ ہفتوں لگا دیں، لیکن ان احادیث کو یکجا کر کے ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی فضیلتیں بیان کی گئی۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ فضیلتیں اور ان کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ نماز ایک مومن بندے کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً یہ نماز مومنوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب بتلائیے، جو نماز پڑھتا ہوگا، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا، یاد رکھیے ضرور بضرور وہ برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے دل کے اندر وہ تقوی اور وہ طہارت اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کہا، دنیا کے اندر اگر مشکلات پہ مشکلات بڑھ رہے ہوں اور وضو کر کے اللہ رب العالمین کے لیے کھڑا ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز ادا کر لے اور اللہ رب العالمین سے لو لگا لے، اللہ رب العالمین اس کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے تیار ہوتے اور نماز پڑھ لیتے۔ جیسا کہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اذا حزبہ امر فصلی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مصیبت آتی، فوراً آپ نماز کو پڑھ لیتے، نماز پڑھتے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور راحت پہنچانے کے لیے اور آرام پہنچانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھی دیا کرتے تھے اور کہتے، اقیم الصلاۃ یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال تم نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعہ سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب بھی تکلیف ہوتی تو نماز سے اپنے آپ کو سکون دیتے، اور ہمیں جب تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے فائدے جہاں ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس دنیا ہی کے اندر ہمارے دھل دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ متفق علیہ روایت راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان نہرا بباب احدکم فیغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا، قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہو، پانی جاری ہو، بہہ رہا ہو، اور بندہ اس میں 5 مرتبہ دن بھر میں غسل کرتا ہو، تو کیا تم اس بندے کے جسم کے اندر کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کوئی بھی گندگی باقی نہیں رہ جائے گی، میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی 5 نمازوں کا مسئلہ ہے، اگر نماز پڑھ لیتا ہے یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ رب العالمین ان 5 گانا نمازوں کے ادا کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، طبرانی کی جو روایت ہے اس کے اندر بتلایا گیا کہ مومن بندہ دنوں رات اپنے گناہوں میں جلتا رہتا ہے،
لیکن جو نماز پڑھتا ہے جیسے جیسے نماز ادا کرتے رہتا ہے اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا۔ یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو، یہاں تک کہ جب تم صبح کی نماز کو پڑھ لیتے ہو تو اس کے ذریعہ سے اس نماز کے ذریعہ سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد پھر تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو اور جلتے رہتے ہو، یہاں تک کہ تم ظہر کی نماز کو ادا کر لیتے ہو تو اس نماز کی وجہ سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر تم گناہ کرتے رہتے ہو، صغیرہ گناہ تم سے ہوتے رہتے ہیں، گناہ میں جلتے رہتے ہو، پھر تم جب عصر کی نماز کو پڑھ لیتے ہو تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی پھر تم گناہ میں ملوث رہتے ہو، گناہ میں جلتے رہتے ہو، پھر مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہو تو گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ عشاء تک تمہارا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر کہا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو اور تمہارے اوپر کوئی گناہ سوتے وقت نہیں لکھے جاتے حتی تستيقظوا، یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاتے۔ تو اس نماز سے چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر نماز کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نماز اس غلطیوں کو ختم کر دیتی ہے، دھو ڈالتی۔ اب اگر بتلائیے اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے نہیں دھلے تو یہی گناہ پہاڑ کے مانند بن کر کل قیامت کے دن نارے جہنم کے باعث ہو جائیں گے۔ تو یہ فائدہ دنیا کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے گناہ دنیا ہی میں ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، یہی نماز ہے جس کا سب سے پہلے اللہ رب العالمین حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله۔ کہا کہ سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور بندے سے جن اعمال کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی نماز کے تعلق سے پوچھے گا، اور کہا اگر اس کی نماز درست ہو گئی اور صحیح ہو گئی تو ان کے سارے اعمال صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر اس کی نماز ہی بیکار ہو گئی تو پورے کے پورے اعمال اس کے بیکار ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں دیں گے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز اگر ہم نے قائم نہیں کیا، بقیہ اعمال کرتے رہے تو وہ کام ان اعمال سے پہلے اس کا کرنا ہمیں ضروری ہے، لہذا اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ مال و دولت نہیں کہ حج کر پائے، ان کے لیے اس نماز کے اندر بہت بڑی فضیلت رکھ دی گئی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، ایک نمازی اگر گھر سے طہارت حاصل کر کے مکمل وضو ہو کر فرض نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کے مانند اسے ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ کاجرہ اجر الحاج المحرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے یعنی باوضو ہو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے،
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طریقے سے ایک حاجی احرام باندھ کر کے حج کرنے کو جاتا اور ثواب حاصل کرتا ہے، ویسے ہی اس بندے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب رکھ دیا گیا۔ کون نہیں چاہتا؟ دنیاوی آفر کو دیکھیے، چند دنوں کے لیے اگر آفر مل جائے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، مر مٹتے ہیں، تو پھر یہ جنت اور اتنا بڑا ثواب کون حاصل نہیں کرے گا؟ یاد رکھیے، اگر دل دھڑکتا ہو اور دین کے لیے اگر اس کے اندر احساسات اور جذبات ہوں تو ضرور بضرور نمازوں کی پابندی کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو مشکلات ہیں اور مشکلات کی وجہ سے آگے وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے، فیوچر ہمارا کس طریقے سے ہے، ایسے بندوں کے لیے یہ نماز روشنی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کہ جو شخص ان پنجگانہ نمازوں کی مکمل طور پر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ نماز اس کے لیے نور بن جاتی ہے، اس کے لیے روشنی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی مشکلات میں اگر سامنے دکھ نہیں رہا ہے آگے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ نماز کی وجہ سے یہ نماز ان مشکلات کو ختم کرتی ہے اور آگے راستہ ہمارے لیے ہموار کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ نجات کا باعث بننے والی نماز ہے اور روز قیامت اللہ رب العالمین کے یہاں سفارشی بن کر نجات دلانے والی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نَجَاتٌ وَلَا بُرْهَانٌ، اور جو شخص ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا نہ ہی اس کے لیے قیامت کے دن نجات ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر اس کے لیے روشنی ہے اور نہ ہی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کوئی دلیل پیش کر کے نجات پانے والا ہے، بلکہ اس کا معاملہ کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اتنے بڑے بڑے ظالم لوگ جن کو اللہ رب العالمین الگ سے سزا دے گا، ایسے بندوں کے ساتھ بے نمازیوں کو بھی اللہ رب العالمین کھڑا کر دے گا۔ تو دنیا میں نجات چاہیے اور آخرت میں نجات چاہیے تو ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ ایسے ہی یہ نماز ہمیں ہر طرح سے جہاں برائیوں سے روکتی ہے اور جہاں ہمیں تمام مشکلات کا حل پیش کرتی ہے اور جہاں ہمیں دنیا کے اندر سکون اور اطمینان نصیب کرتی ہے، وہیں پر یہ نماز ہماری جو بنیادی رکن ہے اس رکن کو مکمل کرتی ہے۔ اگر اس نماز کے اندر کوتاہی ہوتی رہی اور کمیاں ہوتی رہی تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم مکمل طور پر دنیا کے اندر بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، نہ قیامت کے دن ہم نجات پانے والے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دین کا ستون یہ 5 چیزوں پر مکمل طور پر رکھ دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، احادیث تو بہت ہیں، ان کو بیان کرنا اتنے وقت میں مشکل ہے، لہذا یہ چند باتیں جو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک تو اس دنیا کے اندر رکھ ہمیں 5 گانہ نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔